ਅੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਨੀ ਮਾਏ, ਕਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਤੇਰੀ ਕਸਮੇ, ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਤੇਰੀ ਕਸਮੇ, ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ, ਪਾਵਨ ਰੋਜ਼ ਧਮਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, सुख बस तेरा प्यार नहीं माए। इस चीज़ का एहसास हमें बहुत देर से होता है कि माँ हमारे लिए क्या दर्जा रखती है और अल्लाह ताला ने माँ को क्या दर्जा देकर भेजा है। अल्लाह ने इस रिश्ते की अहमियत को इसी से ज़ाहिर कर दिया कि माँ के रिश्ते की मिसाल दी अल्लाह ने कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इससे खूबसूरत और क्या बात होगी कि अल्लाह को ये रिश्ता कितना पसंद है। माँ की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने बार बार दिया, लेकिन आप जानते हैं बार बार कहा। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतनी अहमियत कैसे दी? क्योंकि ये रिश्ता अपना आप ख़त्म करके हमें सींचता है, हमें वो ज़िंदगी देता है जो हम दुनिया में रहकर सब अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खान समझ रहे होते हैं। वो रिश्ता हमारी माँ की तरफ से आया होता है। हमारी माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, उनके जोड़ दर्द करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पता नहीं आप हर वक्त बीमार क्यों रहती हैं, आपको तो जब देखो आपका यही मसला है, जब देखो आप यही बात करती हैं। लेकिन एक तहकीक के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, जब औरत हामला होती है तो बच्चे की नाव से एक नाली जो है वो माँ के जिस्म के साथ जुड़ जाती है। अब माँ मुतवाज़न खुराक खाए या ना खाए, बच्चा उसकी हड्डियों से और उसकी जिस्म से वो खुराक, वो नमकियात अपनी पूरी करता रहता है। अब वो सब चीज़ें, वो सब ताकत जो उसके अंदर है, अगर वो खुराक नहीं खा रही सही, जो कि आम हमारी बच्चियाँ करती हैं, वो खुराक नहीं सही खा रही तो वो सींचता रहता है, यानी अपनी हड्डियों की नमकियात देकर, अपनी जो खून से वो जो सही विटामिन्स होते हैं वो देकर अपनी औलाद को वो सींच रही होती है। औलाद उसकी हड्डियों से खींच रही होती है वो चीज़, जो कैल्शियम है, जो बाकी चीज़ें हैं, यानी अपनी ज़रूरियात वो पूरी कर लेता है। अब माँ की हड्डियों के जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त हमें एहसास नहीं होता क्योंकि जिस्म में ताकत होती है, जवानी होती है, उस वक़्त हमें एहसास नहीं होता। आप ये देखें कि किसी की टांग में दर्द शुरू हो जाती है, किसी की कमर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है, किसी की कोई और मसला हो जाता है, फिर वो बच्चा पैदा करती है एक इतनी तकलीफ़ के साथ। जब वो बच्चा उसके सामने आता है उसे अपनी हर तकलीफ़ भूल जाती है, और जब वो तकलीफ़ें भूल जाती है और अपने बच्चे को अपने दूध से सींचती है, तो वो दूध में जो विटामिन्स कम हो रहे होते हैं, जो चीज़ें कम होती हैं, मतलब बच्चे के जिस्म को चाहिए होती हैं, वो विटामिन्स, वो नमकियात, वो सब कुछ जो होता है वो उस माँ के दूध में बच्चे के तरफ मुंतकिल हो रहा है, माँ की दूध से बच्चे की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अब क्या होता है कि वो जब अपने बच्चों को इस हद तक अपना आप दे चुकी होती है, तो जब वो बूढ़ी होती है, यानी पहले तो बच्चों की बातें बहुत सुननी पड़ती हैं कि हमारी माँ ऐसे करती है, हमारी माँ ऐसे करती है। जिस वक़्त बड़ी हो जाती है औलाद, जिस वक़्त माँ की असल जो मोहताजी है उनकी वो ख़त्म हो जाती है, औलाद अपने सर पे चलने लग गई, फिरने लग गई, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में चली गई, और फिर जब वो माँ बूढ़ी हो गई
اور ماں محتاج ہونے لگ گئی، بچے جوان ہو گئے، یعنی بچے طاقتور ہو گئے اور ماں بوڑھی ہو گئی، تو بچے اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اس وقت سوچیں کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس ماں کی کیا سچویشن ہوتی ہوگی، اس وقت رب اس پر کس طرح رحم کرتا ہوگا، اور آپ کی اس غلطی کو جو آپ اپنی ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس وقت اس ماں کی تڑپ کیا ہوتی ہوگی، اور وہ اس وقت کتنی مظلوم ہوتی ہوگی جب آپ نے اس کو یہ بات کی۔ اس کے دل سے اس وقت جو آہ نکلی ہوگی، اور آہ نہ بھی نکلے، وہ جتنا مرضی آپ کو پیار کرے، جتنا مرضی آپ کا خیال کرے، اتنی مرضی آپ سے محبت کرے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس ماں کی تڑپ کو جب اللہ دیکھتا ہوگا تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، کیا معاملہ ہوتا ہوگا۔ خدا را اپنی ماں کی عزت کریں، اپنی ماں سے محبت کریں، خاص طور پر وہ بیٹے جو شادی شدہ ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ ایک وقت آئے گا آپ بھی اسی جگہ پہ ہوں گی۔ وہ بہویں جو اپنے والدین کا، اپنی ساس سسر کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ آج جو اولاد اپنی آپ گود میں لے کر بیٹھی ہیں، یہی اولاد کل کو آپ اس جگہ پر ہوں گی جہاں آپ کی ساس ہے، اور یہ اولاد اس جگہ پر ہوگی جہاں آج آپ ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو یہ نہیں دکھا سکتی کہ اس کا باپ جو ہے اپنی ماں کی عزت کرے، تو آپ کبھی بھی توقع نہ رکھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی عزت کرے گا۔ جو آپ آج کر رہی ہیں وہ آپ کو کل آپ کے بچے لوٹائیں گے۔ آج جو آپ دنیا کے سامنے یا بچوں کے سامنے بچوں کو دکھا رہی ہیں، وہی آپ پہ لوٹے گا۔ ہمارے اکثر اب بات عام ہو گئی ہوئی ہے کہ اکثر لوگوں کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ ساس سسر کا خیال رکھے۔ بے شک بہو کی ذمہ داری نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی مرد کی غیر حاضری میں اس کی چیزوں کا، اس کی عزت کا، اس کی مال کا، اس کی ہر اس کی بات کا خیال رکھتی ہے، والدین کا خیال رکھتی ہے، تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا تو جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا۔ آج آپ کا مرد آپ کے لیے کمانے گیا ہے، وہ صبح سے شام تک آپ کے لیے کما کر لا رہا ہے، آپ کو خوش رکھ رہا ہے، آپ کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ اس دوران اخلاقی طور پر ہی صحیح آپ اب اس کے والدین کا خیال رکھ لیں؟ یا پھر وہ جو داماد ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر ماں باپ کا آنا جائز نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس جگہ پر اگر اس کے اپنے والدین ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ کیا ان کو اسی طرح بلکتا سے سکتا چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ اگر آج آپ کے گھر آپ کے والدین، آپ کو دونوں والدین میں سے، چاہے ساس سسر ہوں چاہے آپ کے اپنے والدین ہوں، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اگر آپ کو والدین کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو کبھی اس موقع کو جانے مت دیجیے، کبھی اس موقع کو مت چھوڑیے، اس لیے کہ والدین ہماری وہ اثاثہ ہیں جو کہ ان کی خدمت کرنے والا کبھی بھی دنیا کی ریس میں ہار نہیں سکتا، کبھی بھی اس کے مسائل جو ہیں وہ مسائل نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خود حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کے لیے بہت بہترین کر دیتا ہے جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ پیروں فقیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیوں ہم کہتے ہیں کہ فلاں پیر دعا کرے گا اور ہماری بات سنی جائے گی، فلاں پیر دعا کرے گا۔ آپ کے بزرگ، آپ کے پیر، آپ کے بہت بڑے، اللہ تک آپ کی بات پہنچانے والے آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ باپ کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ آپ سے راضی ہے تو رب راضی ہے۔
اور ماں آپ سے راضی ہے تو رب راضی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے والدین کی قدر کو پہچانیں، اپنے والدین کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنے والدین سے ہر اس محبت کو، ہر اس چاہت کو پائیں جو کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمام طرح کی نعمتیں آپ پر نازل کر دے گا۔ آج آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ کل آپ ان کی کل وہ وقت آئے گا کہ جب وہ اپنی اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو آج آپ اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں، ایسی محبت رکھیں کہ آپ کی اولاد کے لیے مثال بن جائے۔ سمندر آنکھ میں لیے بیٹھی سوچ رہی ہوں، سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں، جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔